ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر اسرار احمد، جو پیشے کے لحاظ سے MBBS ڈاکٹر ہیں، مرکزی انجمن خدام القرآن، تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت پاکستان کے بانی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ کیا اسلام کسی ریاست میں نافذ کرنے والی چیز ہے یا عمل کرنے والی؟ ان دونوں میں میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام پر عمل کرنا ہی اس کو نافذ کرنا ہے۔ اور اگر آپ سے یہ دریافت کیا جائے کہ اسلامی نظام ہے کیا، تو آپ اس کے جواب میں مختصر طور پہ کیا کہیں گے؟ اسلامی نظام یہ ہے کہ جس کے لیے عنوان ہے جامع خلافت، وائس جورنسی، یہ تسلیم کیا جائے کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اور اس کا رسول، ان کے آراء بالا تر رہیں گی ہر حال میں، لیکن ود ان دی سرکل آف دیئر انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ، باقی جتنے معاملات ہیں وہ عوام کے ہیں۔ امرہم شورا بینہم، وہ آپس میں مشورے سے وہ معاملات طے کر سکتے ہیں۔ کیا پاکستان کے دستور کے مطابق حاکمیت اللہ تبارک تعالیٰ کی نہیں ہے؟ بالکل، لیکن اس کے آگے ایسی رکاوٹیں ہیں کہ وہ مؤثر نہیں ہیں۔ مثلا اس کے حوالے سے ایک مقدمہ دائر کیا گیا سپریم کورٹ میں کہ یہ جو سزا ہے کہ جس شخص کو سزا ہو چکی ہے پھانسی کی، سیشن سے بھی، پھر کنفرم ہو گئی ہے ہائی کورٹ سے، پھر کنفرم ہو گئی سپریم کورٹ سے، پھر بھی صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو کمیوٹ کر دیں۔ یہ خلاف اسلام ہے۔ کسی کو اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا قاتل کو، سوائے اس کے لوائقین کے۔ سر، اگر ہم اس میں یہ ترمیم کر لیں اور صدر کا جو یہ اختیار ہے 1973 کے آئین سے اس کو نکال دیں اور پارلیمنٹ آپ کی اس بات کو تسلیم کر لے، تو پھر یقیناً ایک خرابی نکل جائے گی۔ آپ کے نزدیک قرارداد مقاصد کی حیثیت اس وقت کیا ہے؟ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ یعنی اگر کسی سنیما کا آپ نے افتتاح کرنا ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرا لیں۔ قرارداد مقاصد کی موجودگی میں کیا آپ سمجھتے نہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جہاں پہ حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے؟ ایک شرط پوری ہوتی ہے نظری طور پر، وہ بھی عملی طور پر نہیں، اور دوسری یہ کہ اگر اس قرارداد مقاصد میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے that it will take precedence over the whole of the constitution۔ آپ کی بات کو مان لیتے ہیں؟ قرارداد مقاصد کے بارے میں یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ اس کو دستور کے باقی تمام آرٹیکلز کے اوپر پورے دستور پر سبقت حاصل ہے۔ اب شرط کے بعد عمل کی جانب چلتے ہیں۔ جی، اس کو ماننے کے بعد موجودہ نظام میں کیسے اسلامی ریاست جنم لے گی؟ اس کے لیے دو راستے آپ کے دستور میں تجویز کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، طے کیا گیا دفعہ 227 میں، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اور یہ اس چیپٹر کا حصہ ہے کہ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے عنوان سے آپ کے ہاں چیپٹر ہے پورا، کہ اس کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا فنکشن کیا ہوگا، کہ وہ سپروائز کرے گی کہ کوئی قانون یہاں پر کتاب و سنت کے منافی نہ بنے۔ ٹھیک، لیکن کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو رپورٹ پیش کرے گی اس کا کیا حشر ہوگا؟ دی دستور از سائلنٹ۔ اس میں ترمیم کر لیں گے؟ دیکھی گئی نا، اس طرح ہم بات دیکھیں، ہم ایک اس میں ترمیم کر لی جائے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ تو میں خود سمجھتا ہوں کہ چند ترمیموں سے نفاق کا، منافقت، یہ میں اس کو دستوری منافقت کہتا ہوں۔ منافق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو قانوناً مسلمان ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ تو ہمارا دستور منافقانہ ہے، نظام کافرانہ ہے۔ سر، اگر نظام کافرانہ ہے، آپ اور میں اور یہ سب لوگ جو یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جب یہ فوت ہوں گے تو پھر ایک عالم دین کھڑا ہوگا اور وہ نماز پڑھے گا ان کی جنازے کی، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ جو پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان ہوئی، جو فوت ہوں گے تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ان کے بارے میں آپ کیا ان لوگوں میں سے میں دو قسمیں کروں گا۔ ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس نظام کو مینٹلی ریکنسائل نہ کریں، سپورٹ نہ کریں۔ باقی جن لوگوں نے اس نظام کو تسلیم کر لیا ہے اور اسی کے اندر وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بڑی آسانی سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں، اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو میں کہوں گا وہ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایسے کہتا ہوں کہ پاکستان میں 6000 سے زیادہ یونین کونسلز ہیں، ان میں لوگ بستے ہیں،
ان لوگوں کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں؟ Legally, they are all Muslims, I always said. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں لیگل نہیں پوچھ رہا، میں ڈاکٹر اسرار احمد سے اس کی رائے پوچھ رہا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ لیگلی دے آر مسلمس، لیکن ایکچولی فاسق ہیں، فاجر ہیں، غیر متقی ہیں، غافل ہیں، ناواقف ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ فاسق اور فاجر بھی ہیں، لیکن ہیں مسلمان۔ پیدا ہوگا سر کہ پاکستان میں کتنی مساجد ہوں گی آپ کے خیال میں؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، میرے پاس کوئی statistics لاکھوں کے قریب تو ہوں گی نہیں ہے۔ اگر ہم محتاط رویہ اختیار کریں تو۔ کیا وہاں پہ کوئی پابندی تھی علماء کرام پہ کہ آپ لوگ مساجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے اور لوگوں کو دین کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے؟ کوئی پابندی نہیں۔ سر اگر پابندی نہیں تھی تو کیا وجہ ہے کہ آج لوگ غافل بھی ہیں، ناواقف بھی ہیں؟ کہاں پہ جس ریاست کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، کہاں پہ جس ریاست کو اس لیے معرض وجود میں لایا گیا کہ وہاں پہ لوگ جا کے اپنے دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں گے؟ علماء کرام بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو کاؤنٹر فورسز ہیں، جو مغرب کا جو ایک تہذیب ہے ہمارے اوپر، اس کی جو چھاپ پڑ چکی ہے، مذہب میں مغربی تہذیب کی چھاپ آپ پر اس ملک میں کب سے پڑنی شروع ہوئی؟ جب سے انگریز فاتح کی حیثیت سے آیا، جب انگریزی تہذیب کا سیلاب آیا، انگریزی علوم کا سیلاب آیا، سائنس کا سیلاب آیا، تو یہ ساری چیزیں اتنی اوور ویلمنگ تھیں کہ، اور ساتھ ہی ساتھ مشنریز چلے آ رہے تھے ان کے جلوں میں کہ کنورشن ہو سکتی تھی پورے ہندوستان کے اندر۔ پادری فاؤنڈر نے کلکتے سے لے کر دلی تک تمام علماء کو شکستیں دی ہیں مناظروں کے اندر۔ وہ تو بعد میں دلی میں پھر اس کو مناظرہ کرنے کے لیے مل گئے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے شکست دی اس کو، پھر وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ ان حالات میں علماء نے طے کیا کہ ہم اس مین دھارے کا مقابلہ کرنے کے حق میں نہیں ہیں، اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے۔ آخر حقائق کو دیکھنا چاہیے، ان کی طاقت کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے۔ اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی تو ہم محکوم ہی کیوں ہوتے؟ لہذا انہوں نے ڈیفینسو رول اختیار کیا، کونوں کھدروں میں جا کر بیٹھ جاؤ، قال اللہ قال الرسول کی آوازیں بلند کرو۔ جس بات کا اثر مسلمانوں پہ ہوا، اسی بات کا اثر ہندوؤں پر کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے اپنی ثقافت، تہذیب، اپنا دین کیوں نہیں چھوڑا؟ ہندو جو ہے اس کے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی نئی چیز آ گئی، وہ پہلے بھی غلام تھا، اب بھی غلام، لہذا اس کے طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں تھا۔ اس نے انگریز کو ویلکم کیا، انگریزی تہذیب کو ویلکم کیا، انگریزی علوم کو ویلکم کیا، انگریزوں نے ان کو بڑھایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے لیے خطرہ نہیں بنے گے، یہ مسلمان خطرہ بنیں گے۔ اور انڈین مسلمان نامی کتاب کیوں لکھی گئی تھی؟ کہ چونکہ ہم نے ان سے چھینا ہے، یہ تھے یہاں کے رولرز، اس لیے ان کے اندر ایک باغیانہ جذبہ موجود ہے۔ یہ تھی وجہ کہ ہندو آگے بڑھ گیا ہم سے، اور ہمارے ہاں پھر سیکنڈلی ایک ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا۔ ایک رائے یہ ہوئی کہ دیکھو بھائی، جو حقائق سامنے آئے اس سے منہ چرانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ مغربی تہذیب کو بھی دیکھیے، مطالعہ کیجئے، مغربی علوم بھی پڑھیے، اس میں جو صحیح ہے اختیار کیجئے، جو غلط ہے چھوڑ دیجیے۔ ایک رائے یہ بنی کہ نہیں، نان کوآپریشن، ایبسولوٹ نان کوآپریشن۔ واپس چلتے ہیں 1947 سے 2005 تک، آپ سمجھتی ہیں کہاں روکا گیا اس ملک میں دین کی تبلیغ سے؟ دین کی تبلیغ سے تو کہیں نہیں روکا گیا، لیکن دین اصل میں دو حصوں کا نام ہے۔ دین ایز اے مذہب مینس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شراب حرام، سور حرام، اور یہ فلاں فلاں نماز، اچھا نکاح ہوگا، طلاق کے یہ قواعد، ایک یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں مذہب۔ اٹس ناٹ دین۔ دین ہے ایک مکمل نظام زندگی، the total political socio-economic system according to Allah's deen, that is deen. تو دین سے تو روکا گیا۔ 1947 کے بعد مداخلت کہاں ہوئی؟ نظام کے بارے میں مداخلت ہوئی ہے، مذہب کے بارے میں نہیں۔ پہلی مداخلت ہوئی ہے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ جو نمایاں ہے، ایسے میرے نزدیک پہلی مداخلت لیاقت علی خان کا قتل ہے۔ اس کے بعد مخالفت شروع ہوئی یہاں کے مغربی تعلیم یافتہ طبقے سے۔ کس کا اسلام نافذ کرو گے؟ شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا، جماعت اسلامی کا، خود اسلام۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ایک مذہبی جماعت کی طرف سے، جو اس وقت تک ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، اس نے الیکشن میں حصہ لے لیا۔ الیکشن میں حصہ لے کر وہ جماعت جو ہے اب وہ ایک پارٹی بن گئی، پولیٹیکل پارٹی۔
اب اس کی سپورٹ دوسری پارٹیز کیسے کریں؟ لہذا اسلام جو ہے ڈیوائیڈڈ ہو گیا اور اس کے لیے مختلف فرقوں کی جماعتیں علیحدہ علیحدہ منظم ہو گئی. اس سے جو مومنٹم تھا اسلام کا وہ ختم ہو گیا. These are the 3 stages. ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا سیاست سے ناطہ جوڑنا پاکستان کی بقا اور اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ بنا؟ میرا یہ خیال ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے ان سے. وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اس لیے کہ ان کی جو پروان چڑھے تھے یہ ایک انقلابی پارٹی کی حیثیت سے. اگر دین اگر آپ 3 الفاظ کو بمقابلہ 3 الفاظ کے لے آئیں، جماعت اسلامی ان مائی آئیز فرام 1941 to 1951 اٹ واز ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت. 3 words: اصولی اسلامی انقلابی جماعت. 51 میں الیکشن میں حصہ لے کر اب یہ بن گئی اسلام پسند قومی سیاسی جماعت. سر اگر وہ دین کو لانا چاہ رہے تھے تو پھر کیا کرتے وہ؟ کوئی انقلابی اقدام، عوامی ایک جو ہے فضا تیار کر کے، ذہن تیار کر کے. آپ نے جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک جگہ لکھا، ایک تحریک 9 سال کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اس عرصے میں تو تحریکیں اتنا کام کر لیتی ہیں جو آئندہ کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو. اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ 33 سال سے آپ کی جدوجہد جاری ہے تو آپ نے اتنے عرصے میں کیا حاصل کر لیا، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ یہ ہوگا کہ یہ اپنے اثرات ظاہر کرے گی. کب؟ اب بھی ظاہر کر رہی ہے. کیا؟ آج ظاہر یہ کر رہی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر قرآن مجید کا درس اور ایک انقلابی اس کا میسج جو ہے عام ہو رہا ہے. سر ایک سیکنڈ، میرا سوال بھی یہی تھا، ان قرآن مجید کے درس سے کیا کبھی بھی پاکستان میں کسی نے بھی آپ کو روکا؟ نہیں، مجھے نہیں روکا. اچھا، اگر کسی کو بھی نہیں روکا. اگر کسی کو بھی نہیں روکا گیا تو جس جدوجہد کی بات آج آپ کر رہے ہیں کہ آپ پچھلے اتنے سال سے درس قرآن کر رہے ہیں اور اس درس قرآن کے نتیجے میں ایک ایسی فوج، ایک ایسی ٹیم، ایک ایسا گروہ بن جائے گا جو اصولوں کی طرف، جو حقیقت کی جانب جائے گا، تو باقی لوگ کیا کرتے رہے؟ آئی ایم ناٹ جواب دے. آگے چلتے آگے. اگر اسلام نظام واقعی اس دور میں قابل عمل ہے تو آپ کس ماڈل کی اختیار کریں گے؟ سعودی، ناٹ ایٹ آل. ایرانی یا طالبانی؟ ناٹ ایٹ آل. طالبان کا تو ابھی نظام وجود میں آیا ہی نہیں تھا. آؤٹ آف کوسچن. ابھی تو طالبان نے لے دے کر چند قوانین نافذ کی. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے اور جو طالبان ہے اس کی فوج ہے. میں نے نہیں کہا. میرا پہلا حصہ آپ کا سٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ میرے نزدیک امام مہدی کا ظہور قریب ہے، اور یہ بھی بات میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے جو فوج جائے گی ان کی مدد کرنے کے لیے، یہ حدیث نبیہ کی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں، میری باتیں نہیں ہیں. کیونکہ پروفیسی جو ہے وہ پروفیٹک جو ایک مشن ہے اسی کا حصہ ہوتا ہے. ہم تو نبی نہیں ہیں، پروفٹس نہیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ عرب کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد یہ خانہ جنگی ہو جائے گی، پھر ایک شخص وہاں سے مدینے سے چھپ کر بھاگے گا مکے اور چھپ جائے گا. آپ نے کہا کہ سن 1962 میں امام مہدی کی پیدائش ہو چکی ہے. جی، میرا گمان ہے کہ 1962 میں، یعنی جو حالات اینڈ ٹائمز کے بارے میں احادیث میں آتے ہیں وہ اب اتنے نزدیک نظر آ رہے ہیں کہ غالباً امام مہدی کا ظہور اب قریب ہے. لیکن یہ سب کنجیکچرز ہوتے ہیں، اس میں کوئی یقین کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے. آگے چلتے سر، آپ خلافت راشدہ کے دور کو ہی اصلی اور حقیقتی خلافت سمجھتے ہیں. اب ہمارا یہ سوال ہے کہ چاروں خلفائے راشدین میں آپ دیکھیں تو طریقہ انتخاب مختلف ہے. کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 5واں بھی ہو سکتا. اس کا کوئی تعین آپ نے کیا؟ نہیں. کون کا؟ نہیں، میں نے کیا ہے، ایک اپنا تصور دیا ہے کہ اب جو ہے اس کا انتخاب ہوگا جو ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر ہوگا. اس میں یہ ہے کہ جو شخص بھی میدان میں آئے گا اس کی تھورو اسکریننگ ہوگی. پہلے کردار کیسا ہے، پیسہ تمہارے پاس آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے، تمہارے محلے والے تمہیں کیا کہتے ہیں. آئین پاکستان آئین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 62-63 میں، لیکن اس کو طے کر دیا ہے کہ صرف مخالف کینڈیڈیٹ اعتراض کر سکتا ہے. اب مخالف کینڈیڈیٹ جانتے ہیں کہ وہ بھی چور، میں بھی چور. آپ نے طریقہ کیا کہ خلیفہ کا انتخاب بلا واسطہ پورے ملک کے مسلمان کریں گے، اسے پارلیمنٹ کے مجلس شورا کی اکثریت کا محتاج نہیں بنایا جائے گا. جی، تو یہ کیا بات ہے؟ پارلیمانی نظام میں یہ ہے کہ ہر وقت
جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان کے رحم و کرم پر حکومت کھڑی ہے. ایک گروپ پھدک جائے تو مٹ گئی. لہذا پرائم منسٹر یا جو بھی ان پاور ہیں ان کا سب سے زیادہ وقت لگتا ہے لوگوں کو راضی رکھنے میں. اینڈ دے بائی دیم آؤٹ. اس نظام میں نہیں ہوگا. اس میں تو نہیں ہوگا. اس میں تو وزیر جو ہے آپ کو معلوم ہے صدر جو ہے امریکہ کا جس کو چاہتا ہے وزیر بناتا ہے. بلکہ انہوں نے ایگزیکٹو کو اور مقننہ کو لیجسلیچر کو اتنا علیحدہ کر دیا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک صدر چاہتا ہے ایک سینیٹر کو وزیر بنانا تو اسے وہاں سے استعفیٰ دینا پڑے گا. کانگریس مین کو لینا چاہتا ہے تو اس کو وہاں سے استعفیٰ دینا پڑے گا. آپ کی کتاب پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، صفحہ 17 آپ نے تحریر کیا. سیاست و ریاست کے سلسلے میں شریعت اسلامی نے صرف اصول عطا کی ہیں، اس کی کوئی شکل کا تعین نہیں کیا. جب سیاست اور ریاست کی کوئی شکل بھی لازم نہیں ہے تو موجودہ نظام حکومت میں کیا خرابی ہے، اور خلافت ہی کو آپ واحد نظام حکومت کے طور پہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ جو خلافت کو تو اس لیے کہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان خلافت پر ہے. ہمارے جبکہ اسلام میں تو تعین ہی نہیں ہے. اسلام میں خلافت کا تعین کہاں ہے؟ کچھ اصولوں کا تعین ہے، ڈیٹیل نقشوں کا تعین نہیں ہے. ساورنٹی اللہ کی، not only in principle but also practically. نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالا دستی over everything, over every aspect of the life. نمبر 3 کون طے کرے گا کہ کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا یا نہیں؟ یہ ڈکشنری ہے، وہ طے کرے گی. کوئی علماء کا بورڈ نہیں ہوگا، کوئی راہبر نہیں ہوں گے. نمبر 4 نان مسلمز ول بی سیکنڈ ریٹ سٹیزنز. یہ سب سے کڑوی گولی. یہ دیکھیں یہ سب سے کڑوی گولی آپ کیا کر رہے ہیں. بٹ آئی ہیو ٹو سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں صحیح کر رہا ہوں. لیجسلیشن ان اسلام از بیسڈ آن قرآن اینڈ سنہ. اینڈ اے پرسن who doesn't believe in Quran, doesn't believe in Sunnah, how can he subscribe? جزیہ دے کے، جزیہ دے کر وہ رہے گا، سیکنڈ ریٹ شہری رہے گا، جزیہ دے گا. لیکن یہ کہ ان کی اپنی پارلیمنٹ ہو سکتی ہے. اس کے متبادل جو آپ لوگوں کے ساتھ ہندوستان میں ہوگا پھر وہ کیا؟ کوئی حرج نہیں. آپ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کو ہندوؤں کے آگے پھینکنا چاہ رہے ہیں. آج کیا ملا ہوا ہے انہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح، انہیں ملا کیا ہے؟ ایجوکیشن. ایسے تو نہیں، ایسے تو اعلان کسی نے نہیں کیا کہ ان کو مسلمانوں کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن آف انڈیا سمجھ جاتے ہیں. اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ہیں تو صحیح سیکنڈ گریڈ. ایکچولی دے آر سیکنڈ. آپ کا یہ فیصلہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا نہ کر دے گا؟ کرے. میں جس چیز کو حق سمجھتا ہوں اسے بیان کرتا ہوں. سر بھارت میں اسلامی ریاست، آپ کی ریاست میں غیر مسلم کو ووٹ کا حق ہوگا؟ وہ ووٹ دیں گے اپنی اسمبلیز کے لیے. تو ہندوستان میں کیا مسلمانوں کو ووٹ کا حق ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ وہ کہیں یا تو ہمیں سیپریٹ جو ہے وہ دے دو ووٹنگ کا معاملہ، الیکٹوریٹ، ورنہ ہم حصہ ہی نہیں لیتے. کیونکہ آپ نے اتنے عرصے ان سے جنگ کی تھی کہ وی آر ناٹ ون نیشن. اب کتنے بڑے جھوٹے ہیں آپ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک نیشن ہیں. اچھا، جب آپ کی سوسائٹی میں ایک پورا کا پورا سیکشن شامل ہی نہیں ہوگا ریاستی امور میں تو وہ روندا نہیں جائے گا؟ کس طرح نہیں روندا جائے گا؟ روندا جائے گا، رہے گا. آپ کے ہاں، آپ کے اس ملک کے اندر کتنا کچھ حصہ لیا پارسیوں نے سیاست کے اندر. were they trampled? They had the freedom to do business. They had the freedom to take education. بہترین تعلیمی ادارے کراچی میں پارسیوں نے بنائے، بہترین ہسپتال پارسیوں نے بنائے. They lived as respectable minorities. تو اس اعتبار سے یہ ووٹ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ سوائے فراڈ کے. سر were they ever declared second grade? Never. But what I am saying is, if they are declared, there is no harm. کوئی پریکٹیکل فرق نہیں واقع ہوگا. جو اس وقت ان کی پوزیشن ہے وہی رہے. اچھا، پھر ایسی صورتحال میں غیر مسلموں کے لیے جو قانون سازی کی جائے گی اس میں ان کو پھر کیسے نمائندگی دی جائے گی؟ ہم ان کو تو نمائندگی دی ہی جائے گی. اب اس کے بعد ان کی پروپوزلز کس حد تک ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے یہ ہم دیکھیں گے. آپ نے تحریر کیا کہ نظام خلافت میں مخلوط قومیت کی نفی ہوگی، لیکن انتخاب میں وہ مسلمان مرد حصہ لیں گے جن کا کردار مشتبہ نہ ہو. کیا عورتوں کو بھی انتخاب لڑنے کا حق ہوگا؟ انتخاب اس کے لیے تفصیلی قواعد جب یہ نظام بنے گا تو بنا لیے جائیں گے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک خاص ایج سے اوپر کی عورتوں کے لیے الاؤ کیا جا سکتا. آپ کی کتاب ہے پاکستان کی سیاست کا پہلا عوامی اور ہنگامی دور. اس میں آپ نے تحریر کیا 1964 کی صدارتی انتخابات کے موقع پر 1958 کے بعد پہلی مرتبہ ملکی سیاست کے میدان میں کچھ ہلچل پیدا ہوئی.
محترمہ فاطمہ جناح کی ہمت و جرت نے دیمک کی طرح ماشاءاللہ کے عصا سلیمانی کو چٹ کر لیا. اب یہاں پر آپ محترمہ فاطمہ جناح کی قیادت کی تعریف کر رہے ہیں. اگر وہ انتخاب جیت جاتی تو وہ ملک کی سربراہ ہوتی. فاطمہ جناح اگر میدان میں نہ ہوتی تو ایوب خان کا مقابلہ کرنے کی جرت کسی اور میں تھی ہی نہیں. اس پہلو سے اس کا موجود ہونا اس وقت ان کا وہ ایک یعنی بہترین بات تھی تو عورت تھی نا. عورت تھی ٹھیک ہے، لیکن اس نے چیلنج کیا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چیلنج کیا، وہ آئی میدان میں. کیا عورت سربراہ بن سکتی ہے؟ عورت سربراہ میرے نزدیک اس کے لیے بھی کوئی حرمت قطعی نہیں ہے اسلام میں سربراہ بننے میں، لیکن یہ ہے کہ اسلام کا مجموعی نظام جو ہے اس کے اندر اس کا بہت کم امکان ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عورت سربراہ نہیں بن سکتی. کون سی کتاب کا؟ پاکستان میں نظام خلافت. اس کے پیج ہم صفحہ 29 کا حوالہ دے رہے ہیں. اس میں آپ نے سب ہیڈ لائن 8 میں کہا خواتین کی شرکت. آپ پڑھ کے سنا دیں، مجھے دکھا دیجیے. رائے اس پورے نقشے میں خواتین کی شرکت اور شمولیت کا سوال، تو اس سلسلے یہ امر تو قطعی طور پہ طے ہوگا کہ کوئی عورت خلافت کے منصب پر فائز نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ یہ اگرچہ حرام مطلق تو نہیں مگر مکروہ تحریمی کی حد تک ناپسندیدہ ضروری ہے. میری بات تو واضح ہو گئی، حرام مطلق نہیں ہے. آپ نے تو بات طے کر لی کہ یہ امر تو قطعی طور پہ طے ہوگا کہ کوئی عورت خلافت کے منصب پر فائز نہ ہو سکے. یہ صحیح ہے. اصل میں آپ نے پہلے لفظ خلافت کا استعمال بھی کیا تھا، حکمرانی کا کیا تھا. اسلامی ریاست میں سربراہ کون ہوگا؟ اسلامی ریاست نہیں کہ خلافت ہے. اسلامی ریاست تو ساری اسلامی ریاستیں کہلاتی ہیں. میں مدر ملت کے حوالے سے بات کر رہا تھا. اب یہ سوال ہمارے اسلامی ریاست تو نہیں تھی. ٹھیک. آپ نے اپنی کتاب پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے میں تحریر کیا کہ پاکستان کو دوست ممالک بالخصوص چین کے ساتھ باضابطہ دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے. علماء دین کی رائے میں غیر مسلم مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر ایسے معاہدے کی گنجائش آپ کے نزدیک کیسے نکلی؟ قرآن نے صرف یہ کہا ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنا. چینیوں کا نام نہیں لیا. ہندوؤں کا نام بھی تو نہیں لیا. تو ہندو ہمارے دوست ہو سکتے بنا سکتے ہیں. ہندو کے ساتھ ہم دفاعی معاہدے میں جا سکتے ہیں. جا سکتے ہیں. ہندو کے ساتھ ہم مشترکہ معاہدے کر سکتے ہیں. جا سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں کہ آپ کی رائے میں اجتہاد کا حق پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے. پارلیمنٹ سے مراد کیا ہے؟ جو موجودہ قومی اسمبلی اور سینٹ ہے اور صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں ہمارے ملک میں، وہ اجتہاد نہیں کریں گی، وہ یہ طے کریں گی کون سا اجتہاد ایڈاپٹ کریں. دیکھیے علماء ہے، یہ دیوبندی علماء کا اجتہاد ہے، یہ بریلی علماء کا اجتہاد ہے، یہ قوم کا اجتہاد نہیں ہو سکتا. قوم کا اجتہاد تو مسلمانوں کا اجتہاد نہیں ہو سکتا. قوم انہی پر مشتمل ہے. اجتہاد سب کریں. کس کا اجتہاد قانون کا درجہ حاصل کرے گا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ پارلیمنٹ. کن لوگوں پہ مشتمل پارلیمنٹ؟ جن پر بھی ہو، جن میں آپ البتہ میری بات پوری ہو جائے، البتہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہوگا کہ جوڈیشری کا کنڈا کھٹکھٹائے جا کر جناب انہوں نے جو یہ قانون بنایا ہے یا جو قانون یہ بنانے جا رہے ہیں اس یہ پورا کا پورا یا اس کا یہ حصہ شریعت کے خلاف ہے. لیکن سر اگر پارلیمنٹ میں ایک فقہ کی اکثریت ہو تو کیا جو اجتہاد ہے وہ اسی فقہ کے حق میں نہ ہو جائے گا؟ یہ تو ڈی فیکٹو شکل ہو سکتی ہے اگر پارلیمنٹ میں ایک ہی فقہ کی اکثریت ہو، لیکن جو چیز میں تجویز کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے اٹھ کر اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا جب تک کہ ہم فقہی تقسیموں سے اٹھ نہیں جائیں گے. سر آپ نے خود لکھا ہے کہ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ فقہی اختلافات ایک حقیقت واقعی ہیں اور ان کو یکسر ختم کر دینا ممکن ہی نہیں، محال عقلی ہے، اور عہد حاضر کی اسلامی ریاست یا نظام خلافت میں ان کو مناسب قانونی یا دستوری حیثیت دینا لازمی ہے. سر کیا ایک ملک میں دو مختلف فقہی قوانین چل سکیں گے؟ نہیں. اصل میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قانون کے دو حصے ہیں، دی پرسنل لا اینڈ دی لا آف دی لینڈ. لا آف دی لینڈ ایک ہی ہو سکتا ہے، پرسنل لا 100 بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں لا آف دی لینڈ کون ہوگا؟ لا آف دی لینڈ جو بھی بنائے گی پارلیمنٹ. آپ کی رائے میں اسلامی ریاست میں سیاسی جماعتوں کی اجازت ہوگی جن کو الگ الگ منشور بھی ہو سکتا ہے. جی. جب ایک نظام، ایک قانون اور ایک ہی طریقہ رائج ہوگا تو سیاسی جماعتوں کا کیا مقصد ہوگا؟ سیاسی جماعتوں کا مقصد ہوگا کہ جو ڈیٹیلز ہیں جو کتاب و سنت کے اندر تفصیلاً نہیں آئی ہیں اس میں ہمیں جو رائے بنانی ہوگی تو اس میں ایک کا منشور ایک ہے، دوسرے کا اور ہے. صوبوں کو کتنے حقوق دیے جائیں، کتنے مرکز کے پاس رہیں، یہ کتاب و سنت کی بحث تو نہیں ہے. سر معذرت چاہوں گا، گستاخی اگر نہ کرو. نہیں، ضرور کریں. ایسی صورتحال میں
جب اسلامی ریاست میں سیاسی جماعتوں کی اجازت ہوگی جن کا الگ الگ منشور بھی ہوگا تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ فقہوں کی بنیاد پر ہی بنیں گی؟ اگر بنے بھی تو فقہ کو ہم حرام تو نہیں کہتے. تو آج پاکستان کے اندر جو تقسیم ہے اس کو تو آپ برا سمجھتے ہیں. میری بات سنیے, ایک ہم اس کو جو ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ شریعت کے اندر جو ہے جو لا آف دی لینڈ ہے ان میں فقہوں کو بنیاد بنایا جائے. میں اور چل کے کھل کے بات کرتا ہوں. ہم آپ کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان مذہبی جماعتوں کے خلاف ہیں جو سیاست میں اپنے آپ کو ملوث کر چکی ہیں, جو فقہوں کی بنیاد پر سیاست میں ان کر کے خلاف نہیں ہوں, ان کے طریقہ کار کے خلاف. جو فقہوں کے حوالے سے سیاست کرتی ہیں, شیعہ کی ہیں, سنیوں کی ہیں, آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. دیوبندی آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن اس میں آپ ان کو موقع دے رہے ہیں اور آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس بنیاد پہ سیاست کر سکتے ہیں. یعنی یہ کہ ان کو اصل تو موقع ہم دے رہے ہیں پرسنل لا کا. پرسنل لا کے قوانین بنانے کے اندر وہ کوئی کام کریں, اپنی بات کہیں, اس کو سامنے لے کر آئیں تو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ہم ہر جماعت کے جو منشور ہوگا اسے ہم سکرین کریں گے. جیسے صدر کے لیے جو امیدوار آئے گا اس کی سکریننگ ہوگی. منشور ول بی سکرین, کہ اس میں کوئی چیز کتاب و سنت کے منافی نہ ہو. یعنی ان سیاسی جماعتوں کو پہلے اپنا منشور آپ کو دینا پڑے گا سکریننگ کے لیے. تو پھر آزادی کیا ہوئی؟ آزادی کا ہے کیوں؟ آزادی اظہار کا ہوئی. مادت پدر آزادی کے ہم قائل نہیں ہیں. آزادی ود ان دی انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی شخص جمعہ نہیں پڑھا سکتا؟ یہ فقہ اسلامی کا اصول یہی ہے. عملاً تو میں خود اس کے خلاف کر رہا ہوں. 40 برس سے اگر جمعہ پڑھا رہا تھا میں تو کسی کی اجازت سے نہیں پڑھا رہا تھا. لیکن اسلامی جو بھی ملک بنے گا, حکومت ہوگی, اس میں یہ تو آپ مجھے تو جمعہ نہیں پڑھانے دیں گے؟ ہے نہیں. مجھے کیا, مجھے بھی نہیں ہوگا, آپ کو کیا. unless I have been approved by the government. صحیح. تو پھر ایک فرد کا ریاست نہ بن جائے گی کہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا, سیاسی جماعت نہیں بنا سکتا, خطبہ نہیں دے سکتا. آپ کی باتیں تمام سے کون نہیں لے سکتا. آپ نے کہا کہ جن لوگوں کو اجازت ہوگی اس کے لیے تعین کیا جائے گا, ایسے لوگ حصہ لیں گے, ایسے لوگ حصہ نہیں لیں گے. جو الیکشن کے اندر امیدوار بن کر آئے. اور پھر آپ نے کہا کہ وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو پہلے اپنا دکھانا پڑے گا وہ سیاسی جماعت کائے کو بنا رہے ہیں, کیوں بنا رہے ہیں, اس پہ بھی آپ اجازت نہیں دے رہے. اور یہ جو خطبہ ہے اس کی بھی آپ اجازت نہیں دینا چاہتے. سب چیزیں ایک آدمی کے ہاتھ میں رہیں گی تو یہ بڑی بدترین عملیت نہیں ہو جائے گی آج کے دور میں؟ اس مسئلے میں نے خود ابھی سوچا نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ کے مطابق ایسا ہی ہے. سر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا کریں اتنا اقتدار آپ جب ایک آدمی کو دے دیں گے اس پھر انجام کیا ہوگا؟ ایک آدمی تو نہیں ہوگا نا. آخر جو بھی خطیب ہوں گے ہزاروں ہوں گے, لاکھوں ہوں گے, مسجدیں لاکھوں ہیں, اور ان کے اندر صاحب ہمت لوگ بھی ہوں گے, صاحب عظیمت لوگ بھی ہوں گے. سب کے سب صرف گورنمنٹ سروینٹس, یور فیتھفل سروینٹ تو نہیں. آگے چلتے ہیں. آپ نے تحریر کیا کہ وحدانی, فیڈرل اور کنفیڈرل نظام سب جائز ہے. بالکل. اب پہلی بنیادی بات تو ہے کہ فیڈرل اور کنفیڈرل نظام آپس میں متصادم بھی ہیں. فیڈرل اینڈ کنفیڈرل, فیڈریشن اور کنفیڈریشن میں فرق ہے. فرق تو ہے, تو یونٹری میں نہیں ہے. یونٹری میں بھی ہے. اچھا, جب یہ تینوں میں فرق بھی ہے اور آپ کے نزدیک یہ جائز بھی ہے اور خلافت بھی آپ کے نزدیک جائز ہے, تو کیا خلافت وحدانی نظام ہے, کیا خلافت فیڈرل نظام ہے, یا کیا خلافت ایک کنفیڈریشن نظام ہے؟ یہ لوگ اٹ ول بی لیفٹ آن دی فری چوائس آف دی پیپل. یہ امرہم شورا بینہم ہے, یہ ان کا معاملہ. قرآن نے نہ یہ کہا کہ وحدانی بناؤ, نہ یہ کہا کہ فیڈرل بناؤ, نہ یہ کہا کہ کنفیڈرل بناؤ. آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں تو نمبر 1 کو. لیکن یہ کہ خلافت راشدہ کے کچھ خصائص ایسے ہیں جو دنیا میں اب دوبارہ نہیں آ سکتے. خلافت راشدہ ضمیمہ تھی خلافت نبوت کنٹینیوشن, ٹھیک ہے, وہ تو نہیں آئے گا. وہاں جو لوگوں کی جو اصلاح ہوئی تھی اور جو تربیت ہوا تھا, تربیت ہوئی تھی, براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہوئی, وہ اب نہیں ہو سکتی. وہاں صحابہ میں گریڈیشن تھی, پہلے کے کون ہیں, بعد کے کون ہیں. ہاں نہیں, پہلے تو سب سے اوپر جو ہے 10 عشرہ مبشرہ ہیں, پھر وہ اصحاب بدر ہیں, پھر اصحاب بیعت رضوان ہیں, سو آن. پھر یہ کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا. قبائلی معاشرے میں چیفز آف دی ٹرائبز بیٹھ کر جو طے کر لیں بس فیصلہ ہے. تو ان 4 چیزوں کی وجہ سے اب یہ 4 چیزیں نہیں ہیں.
آپ تجویز کیا کرتے ہیں وی ہیو ٹو ٹیک دی فنڈامنٹلس آف اسلام. آپ مسلم قومیت کی بات کرتے ہیں، کیا موجودہ دور میں یہ حقیقت یعنی کہ ایرانی خود کو ایرانی قوم، عرب عربی قوم، بنگلہ دیشی بنگالی قوم اور اس طرح دیگر ممالک میں رہنے والے قومی شناخت کے لیے اپنے اپنے ملک کا نام استعمال کرتے ہیں، پھر واحد قوم کے تصور کا امکان کیا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے؟ واحد قوم کا تصور اصل میں ان قومیتوں کو ان کو گورن کرے گا. ایک قوم کے اندر قومیتیں ہو سکتی ہیں. جیسے قریش ایک قبیلہ تھا، اس میں بہت سے گھرانے تھے، یہ بنو امیہ ہیں، یہ بنو ہاشم ہیں، یہ بنو عدی ہیں، یہ بنو تیم ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. کون مانے گا اس کو؟ انسان ہی مانیں گے انشاءاللہ. کیا آپ ان ممالک کو فتح کریں گے؟ نہیں، فکر فتح کرے گا. کیسے اکٹھے ہو جائیں گے؟ فکر فتح کرے گا. کیا انڈیا کے اندر روس کی فوجیں آ گئی تھی کہ کمیونسٹ پارٹی بن گئی وہاں؟ آپ مذہبی جماعتوں کی سیاست سے الگ رہنے کے حق میں تو ہیں، مگر خود آپ 1969 سے باقاعدگی سے سیاست پر داریاں بھی لکھتے ہیں، وقتاً فوقتاً سیاسی معاملات پر رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ایسے اجتماعات میں شرکت بھی کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جو سیاست ہے اس کے دو حصے ہیں، نظری سیاست، عملی سیاست. نظری سیاست میں سب سے بڑا رول آپ لوگ پلے کرتے ہیں، یا اخبار نویس پلے کرتا ہے، کالم نگار پلے کرتے ہیں، کہ وہ لوگوں کی سوچ کو ایک رخ پر ڈالتے ہیں. although they never come in the field to contest elections, but they influence the election. یہ نظری سیاست ہے. I am 100% theoretically a politician, but not practical. اچھا، پریکٹیکل میں بھی سمجھ لیجئے پلیز. اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک ہے انتخابی سیاست، ایک ہے انقلابی سیاست. آپ انقلابی سیاست میں یقین رکھتے ہیں؟ میں انقلابی سیاست. آپ خون چاہتے ہیں ملک میں بہے؟ بالکل. خون دیے بغیر نظام نہیں بدلتا. کس کا؟ غریب عوام کا خون بہے گا یا قائدین کا؟ جو بھی اس نظام کو بدلنا چاہے. ایک نظام 1977 میں بھی آپ نے نظام لانے کی کوشش کی اور غریبوں کا خون بہا. قتل نہیں کی، میں بالکل نہیں مانتا. اٹ واز اونلی اے پولیٹیکل موومنٹ، اینٹی بھٹو موومنٹ، نظام مصطفیٰ، which was hijacked by the Maulvis. نظام مصطفیٰ. And the Maulvis were fighting with each other. ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے تھے. آج بھی تو یہی ہے. تو آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ تو خدشات ہیں جن کی میں نمائندگی کرنے بیٹھا ہوں. وہ جماعت نہیں تھی، کانگلومیشن تھی وہ پارٹیز. 9 جماعتوں کا اتحاد تھا. لیکن اگر ایک جماعت بنے گی تو ایسا نہیں ہوگا. سر آج ہماری بات میں یہ بات آپ نے تسلیم کی کہ فقہ رہیں گے. اگر فقہ رہیں گے تو ایک جماعت کیسے بنے گی؟ یہ اختلاف تمام فقہی اختلافات نہیں ہیں. فقہ کیا ہے؟ نماز یہاں ہاتھ رکھ کر پڑھنی ہے، یہاں پڑھنی ہے. کسی فقہ کے اندر یہ نہیں ہے کہ رکوع بھی 2 ہیں. اگر رکوع 2 ہوتے ایک رکعت کے اندر تو پھر نماز آپ کیا کبھی 2 رکوع کے معاملے پر اس ملک کے اندر کوئی فساد ہوا؟ ہے ہی نہیں نا. تو فساد کن باتوں پہ ہوتا ہے اس ملک میں؟ وہ تو ہیں کچھ چیزیں کہ اگر آپ نے حضرت عائشہ کو کسی نے گالی دے دی ہے، کسی نے کوئی توہین کر دی ہے حضرت حسین کی، یا یہ تعزیہ نکلتا ہے تو اس راستے سے نہ نکلے. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقہوں کے معاملے میں آپ ریلیجیسلی انٹالرنٹ ہیں. نہیں، قطعاً کہا گیا آپ کے بارے میں. بالکل آپ ایک کمیٹی کے سربراہ تھے اور وہ کمیٹی اسی لیے توڑ دی گئی کہ اس کے جو دوسرے شرکا کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ فقہی طور کے اوپر نہیں چل پائیں گے. ان کا کہنا تھا ریلیجیسلی انٹالرنٹ. ان کا کہنا تھا، ان کا کہنا تھا. یہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہا انہوں نے کہ انہیں اپنی چودراہٹ خطرے میں نظر آئی. شاید اس لیے نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ نے 7 محرم کو اپنی بیٹی کی شادی کر. اس میں مجھے قطعاً کسی کی دل آزاری کا میرے پیش نظر نہیں تھا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ شیعہ اس معاملے میں اتنے سینسیٹیو ہیں. ہمارا جو تنظیم اسلامی کا ہے ایک اجتماع سالانہ ہونے والا. آپ جیسے عالم دین کو یہ احساس نہیں تھا کہ شیعہ حضرات اس معاملے میں اتنے سینسیٹیو ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں تھا. میں عالم دین ہوں بھی نہیں نا. سنی بھی اس معاملے میں سینسیٹیو ہیں. سنی بھی اس جو یہ جو 10 روز ہیں اس ماہ کے اس ماہ کو کیا وہ تو پورے محرم کو نکال دیتے ہیں. اس چیز کو اصولاً میں غلط سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اگر اسی بنیاد پر آپ نکالنا شروع کر دیں تو شوال کے نکال دیجئے 10 دن. یہ ہے وہ بحث. ڈاکٹر صاحب اب آپ اس بحث پہ آ گئے. یہ ہے وہ بحث جس کا مجھے جواب چاہیے کہ پاکستان میں تو اتنے واضح فقہوں کی موجودگی میں جس ریاست کی بات آپ کرتے ہیں وہ کیسے ممکن ہو سکے گی؟ وہ ممکن ہو سکے گی اگر یہ دونوں فقہ اس بات پر راضی ہو جائیں جس پر کہ ایران کا کانسٹیٹیوشن جو ہے بیسڈ ہے. ایران کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ ایران میں لا آف دی لینڈ ول بی 12 عشری.
شیعوں کا، جعفری فقہ کا. بٹ آل دی مائنورٹیز ول ہیو فل انڈیپینڈنس. مائنورٹیز سر پاکستان میں آپ شیعہ کو مائنورٹیز کہہ سکیں گے؟ تعداد کے اعتبار سے تو ہے. سر لفظ مائنورٹی جو سے میننگز نکلتے ہیں، کیا اتنا بڑا ایک فقہ ماننے کو تیار ہو جائے گا؟ اگر مانیں گے نہیں تو اس کا اندیشہ یہ ہوگا کہ پھر یہاں اسلام نہیں آ سکتا. آگے چلتے ہیں. غلام احمد کے نعرہ منسوخی جہاد و قتال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے نزدیک غلط ہے. قتال جاری رہے گا. حضور نے فرمایا اس دن سے جس دن سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا اس دن تک جب کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو کر دجال سے جنگ کریں گے. البتہ قتال کے لیے کچھ شرائط ہیں. قتال فی سبیل اللہ کے لیے پہلے ایک جماعت تیار کی جاتی ہے، اس میں ایمان، تقوی، خلوص، للہیت پیدا کی جاتی ہے، سم و طاعت کا خوگر بنایا جاتا ہے اور انہیں ڈسپلن کا پابند کیا جاتا ہے. ایک امیر کے پیچھے پھر وہ قتال. کون امیر ہے آج جس کے کہنے پر آپ جہاد چاہتے ہیں جاری رہے؟ جو بھی اس جماعت بنے گی تو امیر ہوگا. ابھی جماعت تو نہیں بنی. نہیں بنی نا. تو یہ جو جہاد ہو رہا ہے، جہاد کے نام پر جو قتال ہو رہا ہے، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ان میں سے اکثر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. اکثر یا سارے؟ نہیں، میں نے ایک کو ایکسپٹ کیا ہے. کس کو؟ اور وہ تھا طالبان کا جہاد اگینسٹ دی ناردرن الائنس. طالبان 90% رقبے پر قابض ہو چکے تھے. طالبان نے وہاں پر 100% امن قائم کر دیا تھا. طالبان نے کچھ اسلامی قوانین نافذ کیے تھے. طالبان کا معجزہ یہ ہے کہ ایک حکم پر پاپی کی کاشت ختم ہو گئی تھی. ایک حکم. اس اعتبار سے وہ ایک جینوئن اسلامی حکومت بن گئی تھی اور جو شمالی اتحاد لڑ رہا تھا وہ ان کے خلاف تھا اور ایک امیر کے پیچھے، ملا عمر کے پیچھے یہ جہاد ہو رہا تھا. سو آل دی کنڈیشنز ور دیئر. کیا آپ نے مناسب قوت فراہم ہو جانے کے بعد آخری اقدام کی عملی صورتحال کی تیاری کی ہوئی ہے؟ وہ تیاری نہیں کرنی ہوتی، وہ تو عین وقت کے اوپر ساری صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے منصوبہ بندی کی، پلان کرنے کی، کچھ نہیں، پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا. ایسے ہوگا تو بہت بڑی انارکی نہیں جنم لے لے گی. انارکی کے جنم لینے کا تو ہم نے راستہ روک دیا. اقدام ایک پارٹی مضبوط ہو اور جو کنٹرول کر سکے. ڈاکٹر صاحب جب آپ یہ بات پاپولیشن بٹ کنٹرول. ڈاکٹر صاحب جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو پھر آپ نے اپنی کتاب اسلام کی انقلابی فکر کی تجدید و تعمیر اور سے انحراف کی رائیں صفحہ 58 پہ یہ کیوں لکھا، اقدام اور تصادم کے نتائج کیا ہوں گے؟ یا تخت یا تختہ. آپ کس کے لیے تیار ہیں؟ دونوں کے لیے. کتنے لوگ مریں گے؟ آل ڈیپینڈز اپون کتنے لوگ مریں گے؟ آئی کانٹ سے. آپ کا کیا جو اندازہ مریں ہے؟ گے وہی کامیاب ہوں. آپ کا اندازہ کیا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا آپ اپنی جدوجہد میں سوئسائڈ بامبنگ کے حامی ہیں؟ نہیں، میں نہیں حامی نہیں ہوں، لیکن اس وقت جو ہو رہی ہے اسے کنڈون کرتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کر سکے، کوئی اپنے حقوق کا تحفظ کر سکے. They have been pinned against the walls. مولانا نور الرحمان شریعہ بورڈ بھارت نے آپ کے بارے میں کہا، علماء حق کی رائے میں آپ کے لیکچرز کو سنتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ آپ مستند عالم دین نہیں ہیں. بالکل صحیح. تو پھر میں کیا کروں؟ میں تو آپ کو بڑے غور سے سنتا ہوں. احتیاط سے کام لیجیے. کیسے لوں؟ اس لیے کہ آپ کو چاہیے کہ ایک آدھ تفسیر اور بھی زیر مطالعہ رکھیں. تو عام آدمی دیکھیے، میں تو عام آدمی ہوں، میں تو آپ کو ٹیلی ویژن پہ بولتے ہوئے دیکھتا ہوں. دیکھیے، میرے پاس تفسیر لینے کا موقع ہی نہیں ہے، میں تفسیر پڑھ ہی نہیں سکتا. کوئی مفسر 100% صحیح تفسیر نہیں لکھ سکتا. پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن. تو ہر شخص، ہر مفسر جو ہے اپنے اینگل آف ویو سے قرآن کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر سمجھا دیتا ہے. ایک اور فتویٰ بھی ہے جی. اس میں آپ کو سننے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کو نہ سنا جائے. جہاں یہ بھی ہونے والی بات ہے، اس لیے کہ ہر دور کے علماء کا جو اپنا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اگر کسی بھی پہلو سے وہ محسوس کریں کہ اس کوئی مجروح. ڈاکٹر صاحب جب علماء ہی متفق نہیں ہو رہے آپس میں تو قوم کیسے کٹے؟ علماء کبھی متفق نہیں ہوں گے. پھر قوم بھی کبھی اکٹھی نہیں ہوگی. نہیں، قوم ہوگی. علماء کے ماننے والے آ جائیں.